السلام علیکم دوستو، ہمارے آج کے شو کا موضوع ہے پاکستان کی معیشت، گوناگوں چیلنجز یا مسائل جن کا سامنا ہماری معیشت کو ہے، اور اسی حوالے سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کوئی 2-1 ہفتے تک یہاں پہ رہیں گے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے بجٹ بھی آ رہا ہے، تو ایسا ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ IMF کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے پاکستان کا بجٹ بنانے کے لیے۔ تو ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہر پاکستانی چاہتا ہے، تو اسی لیے آج کی نشست میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر محمد زبیر خان کے ساتھ۔ ماہر اقتصادیات ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ تو ان سے میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا IMF کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، پاکستان کا بجٹ بنانے کے لیے آ رہی ہے، اور کیا نئے قرضے کا پروگرام جس کو ڈسکس کرنا ہے انہوں نے، اسے کیا پاکستان اپنے مالیاتی بحران سے نکل پائے گا؟ کیا دیکھیں، IMF کی ٹیم تو اس لیے آ رہی ہے کہ پاکستان ابھی تک ایک جو فارن ایکسچینج کا بحران ہے اس سے نکل نہیں سکا۔ ہماری ریزرو جو ہیں اس وقت، اور جو ہماری فارن ایکسچینج ارننگ پروجیکشنز ہیں اس سال کے لیے، وہ ہمارے جو واجبات ہیں فارن ایکسچینج میں، لونز کی ریپیمنٹ وغیرہ اور امپورٹس کے لیے، وہ کافی نہیں ہیں۔ پاکستان ابھی بھی دیوالا اس کا نکل سکتا ہے کسی ٹائم بھی۔ تو اس لیے وہ IMF سے ایک نیا پروگرام مانگ رہے ہیں، اور یہ 25واں یا 26واں پروگرام ہے۔ میرے خیال میں IMF کی ادارے کی تاریخ میں وہ چند 1-2 ممالک ہوں گے جنہوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے ہوں وہ IMF سے، اور اس کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکی ہے۔ تو اور جو پاکستان جتنا ہم قرضہ لے سکتے ہیں IMF سے، اس سب کے اوپر اس کی بھی کوئی حدیں ہوتی ہیں، وہ انڈر دی IMF کی جو ایگریمنٹس ہیں، ہم ان حدود تک پہنچ چکے ہیں، اس کے بالکل آخری حد پر ہیں۔ تو اب جب اس کے بعد بھی ہم اب $6 ارب کا قرضہ جو مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو IMF نے اپنے بورڈ کو بھی تسلی دینی ہوگی، اور کم از کم ان کو خود بھی وہ بھی اس فیلئر کا ایک حصہ ہیں کہ وہ اور پاکستان کی حکومتیں مل کر اس بحران کو ختم نہیں کر سکی ہیں۔ تو وہ اس لیے اب آ رہے ہیں کہ اس دفعہ پروگرام جو ہے وہ بالکل بنیاد سے اس طریقے سے بنایا جائے کہ شاید کچھ بہتری ہو۔ حالانکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اسی راستے پر چلنا ہے جس پر پہلے چلے ہیں، اور یہ پاکستان بحران سے نہیں نکل سکے گا۔ پاکستان نے اپنے جو مشکلات کی جو وجہ ہے، جو اس کی بنیادی اس کی وجہ ہے، اس کو دور کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ IMF کی ٹیم آخر 2 ہفتے تک پاکستان میں کرے گی کیا پاکستان میں اکانومسٹ نہیں ہیں، ماہرین اقتصادیات، ماہرین مالی امور نہیں ہیں؟ معاف کی نہیں ہے۔ کون ہے اکانومسٹ آپ کے اکانومی؟ اس میں آپ کا منسٹر آف فائنانس بینکر ہے۔ دیکھیں نا، آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح کہ یہاں کے جو اکانومسٹ ہیں ان کو وہ حکومت ان سے صلاح لیتی ہے، یا ان کو میکرو اکنامک پالیسی یا میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کا کچھ پتہ ہے۔ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک خاص ایک فن ہوتا ہے، اور یہ جو ہیں بھی تو ان کو وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو وہ جب آ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن یہاں پر وہ ابھی آپ کی جو بجٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ ایک کڑی نظر سے وہ اس چیز کو ایگزامن کریں گے کہ یہاں پر کیا ہے۔ اصل میں پاکستان کی جو اکنامک کرائسس ہے، یہ اکانومی کے جو بحران ہے، اس کی بنیاد اور جڑ کئی سالوں سے وہ پاکستان کا بجٹ ہے جو حکومتیں بناتی آ رہی ہیں۔ یہ مختلف پارٹیوں نے بنائی ہیں، مختلف حکومتوں نے بنائی، اور ہر دفعہ وہ اپنے وسائل سے بڑھ کر اخراجات کرتے ہیں، اور ان اخراجات کی وجہ سے جو اس کا جو اثر ہوتا ہے، میں میکرو اکنامک ٹرم میں کہوں، وہ ایکسیس ڈیمانڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو وہ یا انفلیشن میں کنورٹ ہوتا ہے، اور یا ہمارے فارن ایکسچینج کرائسس میں، یا پاکستان میں، دونوں۔ آپ کی جو جتنی بھی انفلیشن ہوئی ہے، غریبوں پر جو بوجھ آیا ہے، یہ بجٹ کی بے تحاشا اخراجات کی وجہ سے آیا ہے۔
یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کا خیال کریں گے, ہم بجٹ میں کیا لائے ہیں غریبوں کے لیے, یہ 2-4 روپے کے وہ مراعات رکھ دیتے ہیں. دوسری طرف جو کھربوں روپے, تھاؤزنڈز آف ٹریلین روپیز کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ انفلیشن کو اور تیز کرتا ہے. اور یہ جو حال ہی میں جو تھوڑی سی انفلیشن کم ہوئی ہے, اس پر آپ دھوکہ مت کھائیں. بنیادی جو اس کی جو کور انفلیشن ہے وہ برقرار ہے. یہ تو اس لیے کم ہوئی کہ اس کے کچھ ایسے وجوہات ہیں جس پہ آگے ڈسکشن کریں گے. تو آئی ایم ایف کا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی حکومت چونکہ اخراجات کم نہیں کرنے لگی, اور اس کا جو خسارہ ہے اس کو کم کرنا ہے, تو خسارہ کم کرنے کے لیے وہ اور ٹیکسز لگانا چاہ رہے ہیں. اب ٹیکسز پاکستان میں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ نہ بزنسز چل سکتی ہیں اور نہ ہی عام آدمی جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. پاکستان از آلریڈی اوور ٹیکسڈ. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسز اور لگنے چاہیے. پاکستان از آلریڈی اوور ٹیکس. یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی جو بات کرتے ہیں, یہ ریشو جو ہے دس از ناٹ کمپریبل اکراس کنٹریز. یہ ایک ملک اور دوسرے ملک کا ریشو دیکھ کر اس کا آپ وہ کچھ بھی نہیں لگا سکتے کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کم ہے یا زیادہ ہے. یہاں پر تو ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہے کہ بڑی کمپنیوں کا تو انہوں نے اس کو, ان کو تو جو انویسٹمنٹ کے لیے ان کے پاس سرپلس ہونی چاہیے وہ تو ختم کر دی ہیں, اور جو چھوٹی کمپنی ہیں وہ تو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایس ایم ایز اور اس سے چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان پر آپ جی ایس ٹی نہ لگائیں. آپ ان پر جب اتنا بڑا جی ایس ٹی لگا دیتے ہیں تو وہ پیروں پر نہیں کھڑی ہوتی. اچھا, بہت عرصے سے چونکہ پاکستان نے غالباً تاریخ میں آئی ایم ایف سے سب سے زیادہ قرضے پروگرام حاصل کیے ہیں, ہر دفعہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یا اسپیشل ارینجمنٹ. تو اور ہر مرتبہ آئی ایم ایف کی ٹیم باقاعدہ پاکستان کے دورے کرتی ہے, ایک ایک چیز کی وہ تصدیق کرتے ہیں, جو وعدے پاکستان نے کیے ہوتے ہیں یا جو خامیاں رہ جاتی ہیں اس کی نشاندہی بھی آئی ایم ایف کی ٹیم کرتی ہے. تو کیا وہ بنیادی طور پہ بجٹ پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اور اس کے خد و خال طے کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں, آ کے یہاں پہ وزارت خزانہ کے افسروں کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ جناب دیکھیے, وہ میرے خیال میں تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو دلدل سے نہیں نکالنا چاہتے, پاکستان کو مقروض رکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان جب تک مقروض رہے گا, وہ ویسٹرن کنٹریز, امریکہ ان پرٹیکولر, ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے ساتھ ان کو اتفاق کرنا پڑے گا. وہ ریجنل ٹینشنز, آج کل یہ یاد رکھیے کہ بین الاقوامی جو حالات ہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسے حالات کبھی ہوئے نہیں. یہ دنیا اس وقت تبدیل ہو رہی ہے. جو گلوبل یونی پولر ورلڈ تھی وہ تبدیل ہو کر ملٹی پولر بن رہی ہے, اور ہمارے علاقے میں جو ریجنل ٹینشنز ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, جنگیں اس وقت جاری ہیں, اور ایسی جنگیں جس میں وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے کبھی استعمال ہوا نہیں. تو پاکستان کو پر بھی وہ بڑا زور ہے اس وقت کہ وہ کہیں چائنا اور رشیا کے کیمپ میں نہ چلا جائے. تو پاکستان کی معیشت کو بس وہ اتنا ہی دیں گے جس سے وہ صرف وہ آئی سی یو میں رہیں, وہ اس پاکستان کو وہاں سے نکالنا نہیں چاہتے. ہم لوگوں کو خود چاہیے, یہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا قصور کوئی نہیں ہے. وہ تو کہیں گے اچھا اگر آپ اخراجات نہیں کم کر سکتے تو پھر ٹیکس اور لگاؤ, خسارہ تو کم کرنا ہی ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. جب خسارہ کم کرنا ہی ہے اور آپ نے اخراجات نہیں کم کرنے تو دوسری طرف یہ حال ہے. لیکن ہاں, ایک پالیسی جو آئی ایم ایف بار بار پاکستان کو بتاتی ہے اور اس کے ساتھ میرا کوئی اتفاق نہیں, اور میں نے 2022 میں اس کے اوپر میں نے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی تھی. ہائی انٹرسٹ ریٹس, ہائی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ پاکستان میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اس کی وہ دی تھی, پرسکرپشن دی تھی. آئی ایم ایف کے نئے قرضے پروگرام کا فوکس بظاہر لگتا ہے ٹیکسوں میں مزید اضافہ کیا جائے, اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا ملک جس میں پہلے ہی اتنے سارے ٹیکس لگے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ, تو کیا مزید ٹیکس لگانے سے
پاکستان اپنے مالیاتی بحران سے نکل آئے گا؟ اور کیا IMF کے لوگوں کو اس امر کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان کو جس طرح مزید ٹیکس لگانے پہ وہ زور دے رہے ہیں، وہ تو کیا پاکستان کو مزید دلدل میں نہیں دھکیل رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے اس سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انفلیشن کو کم کرے گا. یہ صرف ان ملکوں میں سودمند ہوتا ہے، ایفیکٹو ہوتا ہے جہاں پر فائنینشیل سیکٹر کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. زیادہ تر اخراجات جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. پاکستان میں فائنینشیل سیکٹر ڈیولپمنٹ بہت ہی کمزور ہے. یہاں پر جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں اس کے 2-3 موٹے اثرات ہیں جو پاکستان کے لیے مفید نہیں ہیں. نمبر 1، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بزنس سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ بزنس سیکٹر ہے، وہ لون لیتی ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے. اگر نئی انویسٹمنٹ نہیں بھی کر رہی، ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. ورکنگ کیپٹل کاسٹ بڑھ جاتے ہیں اور ان کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے، ان کا جو قوت ہے مقابلہ کرنے کا، وہ کمزور ہوتا ہے. ان کی بزنس کمزور ہوتی ہے، تو وہ ایک مضر اثر ہے. دوسری طرف بجٹ کے لیے جب یہ پاکستان کی حکومت اتنے بڑے بڑے خسارے کر رہی ہے، تو خسارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرضے پہ قرضے لے رہے ہو نا. خسارے کا یہی مطلب ہے. خسارہ اور آپ کیسے پورا کرو گے؟ جب آپ کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو تو آپ نے قرضہ لے کر یہ پورا کرنا ہے نا. تو جب قرضے لے رہے ہو اور ساتھ جو سود ہے اس کی شرح 22% ہو، تو اس وقت آپ کو اس بات پر تعجب ہوگا. یہ میں بتاؤں، یہ آپ آج ہی یہ نمبر چیک کریں کہ پاکستان کی حکومت اس وقت جو سود کی مد میں بجٹ کا پیسہ دے رہی ہے سود خوروں کو، جنہوں نے پاکستان کو حکومت کو قرضہ دے رہے ہیں، یہ سود خور ہی ہوئے نا. وہ پاکستان کی تمام ٹیکس کلیکشن سے بہت زیادہ ہے. سنا ہے کہ ٹیکس کلیکشن اس سال شاید 6.8 کھرب روپے ہوگی، لیکن جو سود ہوگا وہ 7.2، مطلب کہ کئی سینکڑوں ارب روپے وہ زیادہ ہوگی سود. تو یعنی کہ جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ غریب بھی بہت ٹیکس بھرتے ہیں، GST ہر چیز پر لگی ہوئی ہے، تو غریبوں کا جو ٹیکس ان سے کلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ہم جو پیسے والے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو قرضہ دیا ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں. تو غریبوں سے پیسہ اس وقت امیروں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ اس کا اثر ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بزنسز کو بھی یہ بٹھا رہی ہے. ہاں، اس کا یہ ایک اثر ہو سکتا ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اونچے سود سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے 2-4 مطلب 1 ارب $2 لے آتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں ہاٹ منی. ہاٹ منی جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1999 کا جو ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس تھا، اس میں بھی اور ہر ملک میں جہاں بھی فائنینشیل کرائسس آیا ہے وہ ہاٹ منی کی وجہ سے آیا ہے. کہ ہاٹ منی جب آتی ہے وہ یہاں کے سود سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو ملک بھی اپنے مفاد کی خاطر جب وہ سود کو کم کرتی ہے تو یہ ہاٹ منی اچانک ملک سے باہر جاتی ہے، اور جب اچانک واپس جاتی ہے تو یہ جو آپ کے فارن ایکسچینج کے ذخائر ہیں ان کو تیزی سے کم کرتی ہے اور ایکسچینج ریٹ کو ڈیپریشیٹ کرتی ہے. یعنی کہ ڈالر کی قیمت اچانک بڑھ جائے گی. تو یہ دیکھیں، یہ ہاٹ منی کے اوپر انحصار رکھنا یہ تو ایک الگ غلط بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو اس کا اثرات ہیں ہائی انٹرسٹ ریٹ کے ہمارے بجٹ کے اوپر، ہمارے بزنس کے اوپر، یہ بھی بری بات ہے. ڈاکٹر زبیر سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں شرح سود ابھی بھی بہت بلند ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جو امریکہ نے، کینیڈا نے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک نے، جو کہ G20 کہہ لیں اس کے رکن ہیں، تو انہوں نے افراط زر پہ قابو پانے کے لیے بلند شرح سود کا فارمولہ اختیار کیا. تو کیا یہی فارمولہ پاکستان جیسے ملک میں کامیاب ہو سکتا ہے جہاں پہ پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، پہلے ہی بہت سارے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں؟ اور سب سے بنیادی چیز دیکھیے، یہ سود جو ہے نا، سود بذات خود غیر اسلامی چیز ہے. ہم نے اس کو پکڑ کر اپنی اقتصادی پالیسی کی بنیاد
مطلب کہ اس کی بنیاد اسی پر رکھ دی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ مضر ہیں. میں تو اس کے بے حد خلاف ہوں، اور اس کو 6-7% سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جب اتنا کم ہوگا آپ کا بجٹ کا خسارہ بھی کم ہوگا، آپ کی انفلیشن بھی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ منی کریشن کم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی جناب جب جو فارن ایکسچینج کا کرائسس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. ڈاکٹر زبیر سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ اس ملک میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، افراط زر کی شرح بڑی بلند ہے، ایک فارن ایکسچینج کا یعنی ڈالرز کا کرائسس ابھی بھی موجود ہے. تو پھر اس تمام تر صورت حال میں سرمایہ کاری کے مجوزہ منصوبوں کا کیا ہو؟ بڑے بڑے منصوبے بنے ہوئے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے، اس کا کیا بنے گا؟ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کی مشکلات کا حل نہیں ہے. پاکستان کی مشکلات کا حل میں نے بتایا کہ ایک تو بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے، ٹیکسز کے ذریعے نہیں بلکہ ٹیکسز کو کم کریں، ریشنلائز کریں. آپ نے خسارہ بجٹ کا کم کرنا ہے اخراجات کم کر کے، انٹرسٹ ریٹ کم کر کے، سمجھے نا. اب آپ جب وہ کم کریں گے تو آپ کا بجٹ جب خسارہ کم ہوتا ہے، یہ میکرو اکنامکس کی یہ ایک کازیلٹی ہے. جیسے یہ بجٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے تو آپ کا ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوتا ہے. اس وقت وہ دکھا رہے ہیں نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ جناب سرپلس میں چلا گیا، وہ تو اس لیے کہ امپورٹس کا نلکا بند کیا ہوا ہے نا. جیسے آپ کھولیں گے یہ تو کئی ارب ڈالر کا خسارہ بنتا ہے. تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا. دوسری جو ہمیں ضرورت ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. امتیاز ہم نے وہ ایکسپورٹس بڑھانی ہے. جب آپ باہر سے انویسٹمنٹ لاتے ہو وہ انویسٹمنٹ ہمارے فارن ایکسچینج کے ذخائر نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ جو پیسہ آتا ہے تو وہ تو اس انویسٹمنٹ میں جو امپورٹڈ مشینری یا کوئی چیز ہوتی ہے اول تو وہ اس میں پھر واپس چل جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جب یہ انویسٹمنٹ اور خاص کر جو پاکستان میں آئی ہیں ابھی تک جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ زیادہ تر آئی ہیں انفراسٹرکچر وغیرہ میں، وہ پیسہ کماتی ہیں روپیز میں. اور جب یہ باہر کے جو انویسٹمنٹس ہیں یہ جب ان کے پروفٹس بنتے ہیں یا ڈیویڈنڈ بنتا ہے وہ اپنے ملک سے باہر واپس اپنے ملک لے کے جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے. تو جب واپس لے کے جاتے وہ ڈالروں میں جاتا ہے. تو پاکستان سے جو ڈالروں کی جو کمی ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، کمی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھے نا اس کا ہمارے لیے یہ تو اس وقت جو ترجیح دینی ہے وہ اس چیز پر نہیں دینی ہے، ہم نے ترجیح دینی ہے ایکسپورٹ پروموشن کے اوپر. یا تو یہ جتنی آ رہی ہے انویسٹمنٹ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف ایکسپورٹ کے پروڈکٹس بنانے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس کے پھر ہو سکتا ہے کہ جو شارٹ رن جو بینیفٹس ہیں وہ بھی فارن ایکسچینج میں پازیٹیو ہوں گے. لیکن یہ ویسے نہیں ہو رہے، یہ سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں، تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک اور آخری سوال یہ بھی پوچھا کہ جو بیماریاں وہ بتا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کے اشرافیہ کے انداز حکومت کی، اس صورت میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ ماڈل کامیاب ہو پائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے، پلاننگ کمیشن بھی ہے، وزارتوں کے اپنے بھی اس انداز کے سب کمیٹیاں یا سب ذیلی ادارے ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان جو ہے اس ماڈل سے کچھ حاصل کر پائے گا؟ دیکھیے SIFC کا مستقبل جو ہے وہ تو آج کل کی جو ہائیبریڈ حکومت ہے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے. ہاں جب تک یہ چلے گی تب تک SIFC بھی چلے گا، لیکن اس کی ضرورت بالکل نہیں تھی. ہمارے پاس BOI بھی ہے، پلاننگ کمیشن بھی ہے اور CDWP ہے. اس طرح کے وہ ہیں میکینزم جس کے ذریعے ہم بین الاقوامی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، سمجھے نا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ CWP نے وہ تھی ML1 جو نئی جو ریلوے لائن تھی جو CPEC کے ذریعے تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ اس پر کیا ہے فائنینشیل ریزن کے لیے کیا ہے کہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں نا پاکستان اس وقت ایک امریکہ کی گردش میں آیا ہوا ہے.
انہی کا سفیر آج کل سارے باتیں کرتا ہے کہ ہاں IMF آپ کو پروگرام دے گا نہیں دے گا, وہی سب سے مل رہے ہیں, وہی سب کو اکٹھے کر رہے ہیں. تو ہم اس وقت امریکہ کی گردش میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو چائنیز ریلوے فنڈڈ ریلوے لائن کا اس وقت ریجیکٹ ہونا جو ہے, اس میں مجھے تو یہ کوئی سیاسی وجوہات نظر آتی ہیں. جہاں تک SIFC کی بات ہے, دیکھیے بات سنیں, پاکستان میں چونکہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس پر ہمیں زیادہ یقین نہیں ہے, تو جب کوئی اس میں ملٹری کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو ہمیں ری ایشورنس ملتی ہے, ہمیں ایک یقین دہانی ملتی ہے کہ شاید یہ چیز دیر پا ہوگی. لیکن بین الاقوامی انویسٹر جو ہے نا, وہ اس بنیاد پر پاکستان یا کسی ملک میں بھی نہیں جاتا. وہ جس ملک میں جاتے ہیں بین الاقوامی انویسٹر, وہ آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, قانون کی جو نفاذ ہے اس کے بنیاد پر جاتے ہیں. جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب اس فورم پر ہمارے جو ملٹری وہ سربراہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ دل میں یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ کوئی غیر معمولی حالات میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں. جب یہ معمول کی طرف جائے گا تو کیا ان انویسٹمنٹ کو وہ ہی جو مرات ہیں ابھی دی جا رہی ہیں یہ ملیں گی نہیں ملیں گی. اور بات یہ ہے کہ جب وہ ایسے حالات میں بیرونی انویسٹمنٹ آتی ہے, وہ بھی سوچتے ہوں گے یار پاکستان کے اپنے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جن کے اربوں ڈالر انہی کے ممالک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو تو نظر آ رہا ہے, چاہے ہم چھپائیں یا یہ چھپائیں, ان کو تو نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں وہ تو اپنے ڈالر واپس نہیں لا رہے, پاکستانی بھی اپنے پیسے واپس باہر لے کے جا رہے ہیں, پاکستان میں اندرونی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو کہیں گے ہم جب انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ غیر معمولی حالات میں جب انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ بھی غیر معمولی مرات مانگے گی. اور ہم نے IPPs کے جو مثال ہے اس میں ہم نے دیکھ لی ہے کہ جب ایسے گھٹنوں پر بیٹھ کر ہم جب فورن انویسٹمنٹ لاتے ہیں تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوتی, وہ ایسے شرائط پر دی جاتی ہے کہ وہ سالوں سال وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتی ہے. آج بھی اگر پاکستان کی معیشت کو میں کہوں گا 2 سب سے بڑے خطرات ہیں, ایک تو ہمارے مقروض حالت ہے اور دوسری IPPs کے ایگریمنٹس ہیں. انہوں نے بجلی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ نہ ہی ہمارے جو کارخانے ہیں وہ چل سکتے ہیں, نہ کامرس چل سکتی ہے, اور نہ ہی گھروں میں وہ ہو سکتی ہے. اب دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجیکل چینجز آئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سولر پاور کی طرف جا رہے ہیں جو سستی ہے اور بہتر ہے, لیکن پاکستان اپنے جو وہ ہے ٹرانسفارمیشن جو بجلی بنانے کے جو طریقہ کار ہے اس کو سستا بنا نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم IPP ایگریمنٹ میں پھنسے ہیں. وہاں پر تو ہم نے چاہے ہم سولر بنائیں یا نہ بنائیں, ہم نے ان کو پیسے تب بھی دینے ہوں گے. تو اگر ہم سولر پاور پر چلے بھی جائیں سارا ملک, تب بھی ہم نے IPPs کو پیسے دینا ہوگا جب ان سے ہم بجلی نہ بھی خریدیں. اتنے یک طرفہ, اتنے ناانصافی کے ایگریمنٹ تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ جن حکومتوں نے, جن سربراہوں نے یہ دستخط کیے, میں کہتا ہوں ان کے اوپر تو کیس ہونے چاہیے. IPPs کے ساتھ انہوں نے کیا فیصلے کیے اور کن وجوہات سے کیے؟ کیا ان کو کوئی ذاتی فائدہ تھا اس میں اس لیے وہ کیے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں نا, یہ تو آپ دیکھیں نا کہ اتنا ون سائیڈڈ کہ آپ نے ان کی انویسٹمنٹ کو ریٹ آف ریٹرن جو ہے, ہاں فائدے کی شرح ہے, وہ فکس کر دیا 18%. اب یہ تو سود بنا دیا اس کا. سود اور جو بزنس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے, بزنس میں کبھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم, کبھی نقصان, ایسا ہی ہوتا ہے. اور پاکستان کے اور کسی انویسٹر کو انہوں نے گارنٹی نہیں دی, کسی شعبے میں نہیں دی, اور یہ بھی ڈالر میں دی, اور یہ بھی سب کو ڈالر میں. یا آپ دیکھیں نا, یہ اور صرف یہ نہیں, اور یہ بھی کہا کہ چاہے آپ کی بجلی ہم خریدیں یا نہ خریدیں, ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے. آپ سوچئے ایسے کبھی ہوا ہے؟ یہ تو ہماری پروکیورمنٹ پالیسی کی مخالفت, یہ کانسٹیٹیوشن کی مخالفت ہے. اس پر تو اللہ کرے کوئی جائے سپریم کورٹ میں, ورنہ میرا تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ I'm going to file a petition against this.
This is against justice. تو دوستو آپ نے ڈاکٹر محمد زبیر خان کی بات چیت سنی. کوئی زیادہ حوصلہ افزا باتیں نہیں تھی. پاکستان کی معیشت، پاکستان کے مالیاتی مستقبل کے حوالے سے ایک ایسی صورتحال میں جہاں ہماری حکومت مسلسل اسی انداز میں حکومت کر رہی ہے، اسی انداز میں خرچے کر رہی ہے جو کبھی وہ کیا کرتی تھی. کوئی 19ویں صدی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید ابھی تک کار فرما ہے کہ آمدنی پاکستان کی کم ہے، جبکہ وہ آمدنی پاکستان کے صرف قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے بھی اب کافی نہیں رہی ہے. تو ڈاکٹر زبیر کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا ہمارے حکمرانوں کا، اس وقت تک پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان میں اقتصادی ترقی جو کہ ایکسپورٹس کے ذریعے آتی ہے، ایکسپورٹس کے لیے جب تک پیداوار نہیں ہوتی اس وقت تک ترقی بہت مشکل ہے، اور مسلسل ہمارا انحصار غیر ملکی قرضوں پر بڑھتا رہے گا. اور اس کا مطلب شاید یہ ہے جو کہ ہماری اشرافیہ کو تو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ پاکستان کا کیا بنے گا. کیا پاکستان مکمل طور پہ IMF اور امریکہ کی گرفت میں آ جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ہم سب کو جواب تلاش کرنا ہے.